الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ نمبر 18 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا. پارے کے شروع میں سورہ مومنون کی شروعات ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر مومنوں کی کچھ پہچان بتائی ہے. پہلے نمبر پہ ان کی پہچان بتائی ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ یہ مومن اگر یہ کام کر لیں, اگر ان کے اندر یہ نشانیاں پیدا ہو جائیں, یہ کوالٹی پیدا ہو جائے تو ان کے لیے کیا چیز ملے گی, اس کو بعد میں بتایا گیا ہے. اب ایک مومن کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان آیتوں کو غور سے سنیں, سمجھیں اور اللہ رب العالمین جو صفات, جو کوالٹی, جو خوبی ان مومنوں کی بیان کر رہا ہے, ہم اپنے آپ کو ان میں شامل کرنے کی کوشش کریں, تبھی ہم حقیقی معنوں میں مومن ہو پائیں گے. قد افلح المؤمنون, کامیاب ہو گئے وہ مومن, اپنے گول کو پا لیا, اپنے ٹارگٹ کو, اپنے لکش کو پا لیا. کنہوں نے؟ ان مومنوں نے. سب سے پہلی چیز بتائی جا رہی ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. اپنی نمازوں میں اللہ رب العالمین سے جو ڈرا کرتے ہیں, اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے. آج ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں, لیکن ہماری باڈی تو ہوتی ہے, ہمارا دل, ہمارا دماغ نماز سے کہیں اور ہوتا ہے. یہ ان مومنوں کی پہچان نہیں ہے, یہ ان نمازیوں کی پہچان نہیں ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیں, کسی بڑے بادشاہ کے سامنے کسی ایک فقیر آدمی کو اگر کھڑا ہونا ہو تو وہ اس کے سامنے کتنی عاجزی, کتنی انکساری کے ساتھ, کتنی سہولت کے ساتھ جا کر کے ادب کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ہمیں اللہ کے سامنے اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آپ اگر کسی پردھان کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کی صورت دوسری ہوگی. آپ کسی داروغے کے سامنے کھڑے ہوں گے 2 اسٹار کے سامنے تو آپ کی پوزیشن دوسری ہوگی. 3 اسٹار ہے تو آپ ذرا اور سہن کر کے کھڑے ہوں گے, جس طرح اس کا پوسٹ اونچا ہوگا. آپ اگر کسی ودھائک کے سامنے کھڑے ہیں, کسی MLA کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ اور ادب کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ اگر کہیں CM کے ساتھ کھڑے ہیں, چیف منسٹر کے ساتھ, آپ کے کھڑے ہونے کا انداز اور ہوگا. اور کہیں آپ اگر PM کے ساتھ کھڑے ہو گئے, پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر آپ بالکل اور زیادہ ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یعنی جتنا بڑا آپ کے وہ سامنے ہے, جس کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کے اس کے سامنے کھڑے ہونے کی صورت, آپ کا ادب, آپ کا احترام اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
تو اگر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو جو سب سے بڑا، اس سے بڑا پھر کوئی نہیں، وہ حکم الحاکمین ہے، وہ تمام حاکموں کا حاکم، وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، پھر اس کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، یہی چیز اللہ رب العالمین بتا رہا ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈر گئے وہ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ دوسری چیز ان کی بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو کاموں سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ غلط کاموں میں بہت ساری چیز آ گئی، ہمارے نوجوان اگر یہاں پہ موجود بیچارے ہیں، سن رہے ہیں، تو غلط چیزوں کا استعمال خاص طور سے ہمارے موبائل فون میں غلط چیزوں کا استعمال اور اس میں تمام طرح کی لغویات کی چیزیں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی کامیاب ہونے والے مومنوں میں شامل ہو جائیں تو آپ کو اپنے موبائل کے غلط استعمال سے بچنا پڑے گا، آپ کو اس موبائل کے لغو اور برے کاموں سے بچنا پڑے گا، ورنہ آپ اس کوالٹی میں پھر نہیں آ سکیں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرتے ہیں۔ اب چوتھے نمبر پہ بتایا جا رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو مومنین اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر کے، یا اور جہاں اللہ رب العالمین اس کو استعمال جائز قرار دے رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کا غلط استعمال کہیں نہیں کیا کرتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ لہٰذا نوجوان خاص طور سے اس کے مخاطب ہیں، اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو زنا سے، آپ کو بدکاری سے، آپ کو گرل فرینڈ کے چکر سے اور ان سارے رسم و رواج سے آپ کو بچنا ہی پڑے گا۔ اس کے آگے والی آیت بتا رہی ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں۔ اس ایک آیت کریمہ کے اندر نا اللہ رب العالمین نے اس طرح کی تمام برائیوں کو لا کر کے یکجا کر دیا اور ان ساری برائیوں سے بچنے کی تعلیم دے ڈالی ہے اس ایک آیت کریمہ کے اندر۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانت کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور اپنے عہد و پیمان پہ وہ قائم رہا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کچھ لا کر کے رکھ دیا تو آپ اس کو حفاظت سے رکھے رہیں اور اس کو صحیح سے لوٹا دیں، صرف امانت یہی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ باپ ہیں تو آپ اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ بھائی ہیں آپ ذمہ دار ہیں اپنی بہن کے، آپ ان کی امانت کو اس کی کما حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریے۔ اگر اس میں آپ کوتاہی کرتے ہیں تو آپ نے اپنے اس امانت کو ادا نہیں کیا ہے۔ وعہدہم راعون، اگر کوئی عہد و پیمان کر لیتے ہیں، کسی کو زبان دے دیا تو بس زبان دے دیا، یعنی ان کی زبان پھر اس کی اتنی ویلو ہوتی ہے ان کے نزدیک کہ وہ اپنے وعدے سے کبھی مکرتے نہیں ہیں۔ اور سب سے آخر میں 7ویں نمبر پہ جو بیان فرمایا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج بیچارے نمازی بھی ایسے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا تو نماز پڑھیں گے، اب یہ نماز ان کی مرضی پہ آ گئی ہے، یہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، یہ ان میں سے نہیں ہے، معاف کیجیے گا، ان کی مرضی میں ہے ابھی کہ رمضان شروع ہوا، چلو کوئی اس طرح بہت کام وام نہیں ہے، لوگ ایسے بھی مسجد میں جا رہے ہیں تو ہم بھی چلیں گے، اس کے بعد پھر عید کے بعد وہ جمعہ کو نظر آ گئے تو آ گئے ورنہ پھر اللہ رحم فرمائے۔ یہ ان نمازیوں کی بات نہیں ہے، معاف کرنا۔ اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں، اس کوالٹی میں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ وہ کامیاب ہونے والے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ چیز بتائی، اس کے بعد اللہ رب العالمین رزلٹ بتا رہا ہے، اب آپ کا گول بتا رہا ہے، اب آپ کا لچ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ان میں شامل ہو جائیں تو پھر آپ کو کیا ملنے والی ہے۔ اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہونے والے ہیں، جو جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ اور اللہ نے اس کے آگے والی آیت میں یہ بیان فرمایا کہ جنت ہی نہیں بلکہ جنت الفردوس کے اندر وہ جانے والے ہیں، یعنی جنت میں جو سب سے اعلیٰ مقام ہو سکتا ہے وہ لوگ اس جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ اب ہمیں اگر جنت چاہیے تو اس کو ذرا غور سے سمجھ لیں، 7 کام ہمیں کرنا ہے اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب مومن بنانا چاہتے ہیں تو۔ اب اس کے آگے والی آیت میں اللہ رب العالمین نے اور آگے چل کر کے انسان کی پیدائش کی ترتیب، جو سسٹم اس کا ہوتا ہے پیدا ہونے کا، اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور بڑے بڑے سائنسداں اس آیت کو دیکھ کر کے حیران رہ گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ،
ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی پیدائش ہم نے ایک مٹی کے ذریعے سے کیا ہوا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فیہ قرار مکین، پھر ہم نے اس کو منی کا قطرہ بنایا، اور اس منی کے قطرے کو ہم نے بہت ہی سیف جگہ میں رکھا، محفوظ جگہ میں رکھا ہے، یعنی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین اس کو رکھتا ہے۔ اب ترتیب دیکھیے قرآن بتا رہا ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر ہم نے اس نطفے کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ جوک ہوتی ہے نا جو چلتی ہے پانی میں، جو نطفہ ہوتا ہے منی کا، یہ جا کر کے پیٹ میں جو پہلی صورت اختیار کرتا ہے، خون کا جمع ہوا کہیں لوتھڑا ایسے ٹکڑا جیسے پڑا ہوا لگتا ہے نا، خون کا جمع ہوا لوتھڑا، اسی طرح اس کی صورت ہو جاتی ہے جیسے جوک ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اس کے بعد ہم نے اس خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کو مضغے کی شکل میں بنا دیا۔ مضغہ کیا ہوتا ہے بتاؤں آپ کو؟ چیوگم ہوتا ہے نا، جو آپ چباتے ہیں دانت میں، منہ میں، چیوگم کو آپ چبا کر کے دانت سے نکالیے، اور اس چبائے ہوئے چیوگم کو آپ دیکھیے، جو صورت اس چبائے ہوئے چیوگم کی ہوتی ہے وہی صورت مضغے کی ہوتی ہے، یعنی خون کے لوتھڑے کے بعد اگلا جو اس کا سسٹم ہوتا ہے، اگلی جو ترتیب ہوتی ہے بچے کی پیدائش میں، وہ اسی شکل کا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کی امیج، اس کی تصویر اور اس کی فوٹو اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا جیسے چبایا ہوا چیوگم ہے آپ کے منہ سے نکال کر کے آپ اس کو دیکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس کے بعد پھر ہم اس میں ہڈی بناتے ہیں، ہڈی پیدا کرتے ہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اس کے بعد اس ہڈی کے اوپر ہم گوشت کا ڈھانچہ لگا دیتے ہیں جس طریقے سے انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ترتیب ہے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، جب اس نے اس آیت کریمہ کو پڑھا تو حیران ہو گیا، اس کی زبان سے یہ نکل گئے 1450 سال پہلے جب میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم نہیں، کوئی بھی مشین نہیں، کوئی ترقی نہیں، اس وقت محمد کو یہ کس نے بتایا کہ یہ ترتیب پیٹ میں بچے کے لیے پیدا کی جاتی ہے؟ حیران ہو گیا وہ، اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکل پڑا۔ اور اسی چیز کو اللہ فرما رہا ہے ثم خلقناه ثم جعلناه خلقا آخر، پھر ہم اسے دوسری زندگی دیتے ہیں، یعنی ان ساری ترتیبوں سے نکالنے کے بعد اسے 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے کے بعد، غور کرو تو اللہ کی قسم قرآن کی یہ آیت ایک انسان کو ایمان لانے پہ مجبور کر دے گی۔ آپ غور کرو نا، آج ہمارے یہاں الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم ہے، آج آپ چیک کر لیتے ہیں کہ کیا کیا ترتیب ہے۔ 1450 سال پہلے نبی کو کیسے پتا چلا؟ کس نے کیسے بتایا کہ یہ ترتیب پہلے منی جاتی ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے جو کی طریقے سے جیسے پڑا ہو، اس کے بعد پھر چبائے ہوئے چیوگم کی طرح، اس کے بعد پھر اس میں ہڈی بنتی ہے، اور ہڈی کے بعد اس میں گوشت کا ڈھانچہ چڑھتا ہے، پھر آنکھ، کان، ناک، دل، جو جس طریقے سے ترتیب ہوتی ہے وہ چیز بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر 9 مہینے اس کو سیف جگہ میں ایسا سیف رکھتا ہے کہ دنیا کی کوئی آکسیجن نہ دو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آج ہمارے یہاں آکسیجن کی کمی ہے، سعودی عرب سے کتنے ٹن آکسیجن آ رہے ہیں، اتنے ٹن آکسیجن آج ہم خرید کر کے اپنی سانس خرید رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تو تمہارا انتظام تمہاری ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ایسا کیا کہ ایک ہوا وہاں پہ نہیں جا رہی تھی، اس کے بعد ہم نے تم کو صحیح سلامت 9 مہینہ رکھنے کے بعد تم کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر، آمنت باللہ ربا، ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں یہ کلام پڑھنے کے بعد۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اے میرے بندو، اگر تمہیں اس سے بہترین ترتیب دینے والا، اس سے بہترین کاریگر تمہیں دنیا میں کوئی نظر آتا ہے تو بتاؤ، ہے کوئی کاریگر ایسا؟ نہیں، اللہ کی قسم ایسا کوئی کاریگر نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ ایک چیز بنانے کے لیے 100 لوگ اکٹھے ہو کر کے، اللہ رب العالمین ایک ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کو اس طریقے سے پیدا کرتے رہتا ہے۔ اور آپ ذرا دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ چبائے ہوئے چیوگم کی طرح ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد ہم اس میں اس کو ہڈی دے دیتے ہیں۔ ہڈی، اگر ایک بچہ پیدا ہو جائے اور اس کی ہڈی کمزور ہونا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑا بھی ہو جائے گا لیکن کھڑا نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ لوگ کہیں گے اس کی ہڈی کمزور ہے، کھڑا ہو پاتا ہے؟ وہ نہیں بیٹھ پاتا، بیٹھے گا آپ اس کو کریں گے لڑک کر کے ایسے وہ زمین پہ لیٹ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ابھی گوشت تو ہے لیکن جو ایک ہڈی صرف آنا رہ گئی تھی، اللہ نے اس کو صرف ہڈی کی کمی دے دی، اس کے بعد وہ نہ کھڑا ہو پائے گا نہ بیٹھ پائے گا، پوری زندگی اس کو اپاہج مانا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈی کے اوپر گوشت کے ڈھانچے، اللہ دیکھو نا گوشت کے ڈھانچے کیسے اللہ نے چڑھائے، جہاں جیسی ہڈی اس کے حساب سے اتنا گوشت، نہ کہیں کوئی گوشت کم ہے نہ کہیں کوئی گوشت زیادہ ہے۔
ورنہ اگر ایسے یہاں اتنا گوشت رکھ دیتا اللہ اتنے گوشت وہاں رکھ دیتا تو انسان نہ جانے دیکھنے میں کتنا بھدا دکھتا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اتنی بہترین شکل و صورت میں پیدا کر دیا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. دیکھو نا انسان، آپ دیکھیں کسی خوبصورت کو تو دیکھتے رہ جاتے ہیں. یہ اللہ کی کاریگری. ایک اور نقطہ بتا دوں آپ کو، آپ کی آنکھ یہاں پہ ہے، اب غور سے اس کو سمجھیے گا آپ لوگ. آپ کی آنکھ یہیں پہ ہے، آپ کی ناک یہاں ہے، آپ کا منہ، سارا کچھ جو ہے مین چیز آپ کے منہ میں یہی 4 انگل کے آدھے بتے کے آس پاس ہے، تھوڑی سی دور میں 3-4 انچ کے نزدیک میں آپ کی آنکھ بھی، ناک بھی، منہ بھی. اس کی حکمت جانتے ہیں؟ آپ کے منہ میں آپ کی زبان بھی، وہیں پہ دانت بھی، وہیں سے کھانا اندر بھی جانا ہے. اگر فرض کرو، میں اللہ کی کاریگری آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز کہیں اور ہو جاتی تو اللہ کی قسم اس سے اچھی نہیں ہو سکتی تھی. اگر آپ کی آنکھ گھٹنے میں ہوتی، مان لیجئے، ٹھیک ہے، آپ کی ناک اگر پیٹھ میں ہوتی، آپ کے دانت جا کر کے پیر میں ہوتے، تو ایک لقمہ انسان کو کھانے کے لیے، آپ جب لقمہ اٹھاتے ہیں کھانا تو آپ لقمہ اٹھائے، آنکھ ابھی دیکھ رہی ہے سامنے سے کہ ہاں صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے نا، سڑی گلی نہیں، اچھی ہے، دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے، کیڑے مکوڑے نہیں پڑے ہیں، دیکھ لیا کیڑے آ گئے تو سائڈ کر دیتے ہیں، ہوتا ہے نا. صرف غور کرو اللہ کی حکمت. آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے لے آیا، منہ تک لے کر آئے، ناک نے سونگھ لیا کہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہے، سڑا ہوا نہیں ہے، ناک یہیں پہ سونگھ لے رہی ہے، کہیں لے جانے کی سنگھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندر منہ میں ڈالتے ہیں، وہیں پہ زبان ہلاتی ہے، دانت چباتا ہے اور وہیں سے وہ خوراک اندر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے. اگر آپ کی آنکھ یہاں ہوتی، آپ کے دانت یہاں ہوتے تو ایک لقمہ آپ کو کھانا کھانے کے لیے آپ کو لقمہ اٹھانا پڑتا، لے جا کے آپ آنکھ کو دکھاتے، دیکھو صحیح ہے نا. آپ لے جا کر کے ناک کو سگاتے اس کو بعد میں کہ دیکھو ذرا سونگھ لو، کہیں سڑی گلی چیز بدبو تو نہیں آ رہی ہے. پھر آپ لے جا کر کے وہاں دانت سے چبواتے، وہاں سے اٹھا کر کے یہاں ڈالتے. اللہ اکبر، کتنی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا. اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اتنے بہترین انداز میں پیدا کیا ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. الحمدللہ. ہم اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ یہ کلام صرف تیرا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں. اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اپنے رسولوں سے ایک بات کہی ہے حلال روزی کے متعلق. ذرا غور سے سنیے گا. ہم نیک عمل کرنے کے عادی تو ہیں، لیکن ہم اپنی روزی میں حرام کمائی کو نہیں نکال پا رہے ہیں. ہم حرام کمائی کے عادی ہیں. سنیے اپنے رسولوں سے اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں، یعنی اللہ اپنے سارے نبیوں سے، سارے رسولوں سے فرما رہا ہے کہ تم حلال روزی کھانا اور نیک عمل کرنا. آپ اس آیت کریمہ کے اندر ذرا غور کرو. پہلے یہ نہیں کہا کہ نیک عمل کرو. نیک عمل کرنے سے پہلے آپ کی خوراک حلال ہونی چاہیے، آپ کا کھانا حلال کا ہونا چاہیے. اس کے بعد نیک کام کرنا، تب وہ جا کر کے قبول ہوگی. اور اسی چیز کو اللہ کے نبی نے اور زیادہ واضح کر دیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں حرام کمائی کا عادی ہے تو اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہ ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی بہت دور دراز سے چل کر آتا ہے، جب وہ سفر سے آتا ہے تو اس کے بال بھی بکھرے ہوتے ہیں، پرا گندا حال ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، بالکل پریشان ہے، تکلیف میں ہے. وہ خانہ کعبہ بھی جا کر پہنچ جاتا ہے. وہ اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب مجھے فلاں چیز دے، تو میرے گناہوں کو معاف کر، مجھے فلاں چیز دے دے. یعنی جو بھی اس کو مانگنا ہوتا ہے وہ مانگ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وہ آدمی مانگنے تو رب کے پاس آ گیا ہے لیکن اس کا سارا کا سارا کھانا حرام کا ہے، اس کی خوراک حرام کی ہے. وَمَشْرَبُهُ حرام، وہ جو پانی خرید کر کے پی رہا ہے وہ بھی حرام پیسے کی آئی ہوئی ہے. وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کے جسم پہ جو لباس ہوتا ہے، جو کپڑا ہوتا ہے تن ڈھانپنے کے لیے، وہ بھی حرام کمائی کی ہوا کرتی ہے. وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور اس کی ساری پرورش جو ہو رہی ہے وہ حرام کمائی پہ ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس آدمی کی دعا ہم کیسے قبول کریں؟ غور کرو میرے بھائیو، یہ حلال روزی کی تعلیم ہے. اسی لیے اللہ نے نیک عمل سے پہلے حلال روزی کی ترغیب دی کہ نیک عمل کرنا بعد میں، پہلے اپنی روزی کا ٹھیک ٹھاک انتظام کر کے آنا، حلال ہی میرے پاس کھا کر کے آنا، حرام کھا کر کے مت آنا. یہ اس میں تعلیم دی گئی ہے. ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلت انہم الی ربہم راجعون، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے ہیں، جو بھی ان سے ہو پاتا ہے، ما اتوا، جو بھی ان سے بن پاتا ہے دینے کے لیے، اس
اس کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل پریشان رہا کرتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں، ان کے دل ڈرا کرتے ہیں کہ ہم کو تو بھی اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، پتہ نہیں ہمارا یہ دیا ہوا اللہ کے راستے میں قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اس آیت کریمہ کو جب سنا نازل ہونے کے بعد، وہ اس آیت کریمہ کو سمجھ نہ سکیں، وہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کیا اللہ تعالیٰ اس میں چوروں کا ذکر کر رہا ہے، کیا زانیوں کا، کیا شرابی لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، برے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے؟ یعنی یہ برے لوگ ہیں، چوری کرنے والے، شرابی، زنا کرنے والے، وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اب پتہ نہیں قبول ہونا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ نہیں، بلکہ یہ تو نمازیوں کے بارے میں، یہ تو روزے داروں کے لیے، یعنی جو دنیا میں نیکیاں کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں نیکی کا کام کرنے والے ہیں، جب وہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز دیا کرتے ہیں تو ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ دے تو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں اس کو قبول اللہ کرے نہ کرے۔ آج تو ہم تھوڑا سا دے دیے نا تو اب لگ رہا ہے کہ ہم تو جنت الفردوس کے مالک ہو گئے، ہے نا دل میں خیال؟ یا اللہ فرما رہے وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں لیکن دل ان کا ڈرا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ قبول فرمائے نہ فرمائے۔ اور آگے چلیے، اللہ رب العالمین موت کے وقت برے لوگوں کا انجام بیان فرما رہا ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب غلط لوگوں کے پاس موت کا وقت آتا ہے، موت کے فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور جب موت ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں قال رب ارجعون، اے ہمارے رب تو ہم کو لوٹا دے دوبارہ دنیا میں، لعلی اعملو صالحا، تاکہ میں جا کر کے نیک عمل دنیا میں کر کے آ جاؤں، فیما ترکتو، میں جو کچھ چھوڑ کے آیا ہوں جا کر کے اس کو پھر سے نیکیاں کر کے آ جاؤں۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ تم کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ کیوں جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ انہا کلمۃ هو قائلها، کیونکہ یہ صرف تمہارے منہ کی نکلی ہوئی بات ہے، تم جا کر دوبارہ نیک کام نہ کرو گے۔ بھائی دنیا میں اللہ نے اتنی 60 سال کی مدت دی، اس میں نہیں کر سکے، اب بھیج دیں گے تو کرو گے، یہ صرف تمہارے منہ کی بات ہے۔ آج عذاب دیکھ رہے ہو تو تمہارے منہ سے یہ آرزو نکل رہی ہے، ورنہ تم نیکیاں کرنے والے نہیں ہو۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور قیامت کے دن تک ان لوگوں کو قبر کے عذاب میں رہنا ہے اور برزخی زندگی میں ان کو قبر کے عذاب کو جھیلنا ہے جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مارا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، تو ان کے نزدیک کوئی نسب نامہ کام نہیں آئے گا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا کہ کہاں ہو، کچھ نہیں، کسی کو کوئی مطلب نہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی نسب نہیں، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، یعنی سارے رشتہ دار ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہ رشتہ داری کسی کام نہیں آنے والی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مزید تفصیل بیان کی، جس کی نیکی زیادہ ہوگی وہ جنت میں، اور جس کی برائی زیادہ ہوگی وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنمی جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد ایک آیت کو آپ ذرا دیکھیے، تلفق وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جو لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جہنم کے اندر ان کے چہرے کو آگ کے اندر جھلسایا جائے گا، تپایا جائے گا آگ کے اندر، وہم فیہا کالحون، جب ان کے چہرے کو آگ میں بھون دیا جائے گا، جھلسا دیا جائے گا، تو ان کی شکل و صورت نہایت ہی بدترین ہو جائے گی، شکل ان کی بگڑ جائے گی۔ دیکھیے انسان کے چہرے میں سب سے معزز کوئی جگہ اگر ہوتی ہے تو اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، اس کا چہرہ ہوتا ہے، وہاں سب سے پہلے سب سے معزز جگہ کو، سب سے بابرکت جگہ کو، یعنی چہرے کو، جس کی دنیا میں انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے، چہرے کو آپ کسی کو اگر پیچھے سے دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں پہچان سکتا، ذرا چہرہ دکھائیے، یعنی چہرے ہی سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جس چیز سے انسان کی پہچان ہوتی ہے سب سے پہلے جہنم میں اسی چیز کو جلانے کا کام کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ ہمارے پاس تمہاری نشانیاں اس سے پہلے آ چکی تھیں لیکن تم نے اس کو جھٹلا دیا تھا، تب وہ وہاں پہ آرزو کریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہماری بدبختی دنیا میں ہمارے اوپر غالب آ گئی تھی، ہم گمراہ ہو گئے تھے، ہم بھٹک گئے تھے سیدھے راستے سے۔ جب وہ دیکھیں گے نا کہ اللہ ہم سے بات کرنے لگا ہے تو وہ سوچیں گے لاؤ اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اللہ جنت سے نکال دے۔ قرآن اعلان کرتا ان کی زبان سے جملہ نکلے گا ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب تو ہم کو جہنم سے نکال دے۔ جب وہ اللہ کو بات کرتا ہوا دیکھیں گے سوچیں گے اللہ کہہ دیتے ہیں شاید اللہ جنت میں ڈال دے، جہنم سے نکال دے۔ وَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ یہ کام کریں گے، اگر دوبارہ ہم نے کوئی غلط کام کیا تو آئندہ ہم سے بڑا ظالم بھی کوئی نہ ہوگا۔ وہ کہیں گے نا اللہ جہنم سے نکال،
اللہ فرمائے گا قالت سعوا فیہا ولا تکلمون، اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے خاموش ہو جا، آج تو جہنم کے اندر ذلیل ہو کر کے رہنا۔ اللہ اتنا ناراض ہوگا، فرمائے گا ولا تکلمون، خاموش، اپنی زبان بند کرو، آج تم سے بات نہ کرو۔ اللہ اتنا ناراض ہو جائے گا، تم سے بات کرنے سے تیار نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں اللہ ہم کو بلا رہا ہے نا، آج ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، لیکن ہم بدنصیب اللہ سے آج بات کرنے کو تیار نہیں۔ کل قیامت کے دن اگر کوئی جہنم میں چلا جائے گا، وہ چاہے گا اگر ہم سے بات کر لے، ہم کو نکال دے گا، اللہ کہے گا خاموش، اپنی زبان کو لگام دو، آج ہم سے بات مت کرو۔ آج اللہ بلا رہا ہے، آؤ نیکیاں کرو، آؤ مانگ لو، آؤ گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میں نہیں معاف کروں گا تو کون کرے گا؟ لیکن آج ہمیں نہیں فرصت ہے، کل جب جہنم میں انسان جائے گا تو انسان بات کرنا چاہے گا لیکن اللہ نہیں بات کرنے کو تیار ہوگا۔ یہ فرق ہے، دنیا میں ہم نہیں تیار ہیں، آخرت میں اللہ نہیں تیار ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے، آؤ ہم اپنے رب کو منا لیتے ہیں۔ اس کے آگے سورہ نور کی شروعات ہو رہی ہے، اور سورہ نور میں اللہ رب العالمین ایک چیز کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگاتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، تو اس کی سزا انسان کی بیان کی گئی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ کسی پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگایا کرتے ہیں، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکیں۔ یعنی اسلام میں ہے کہ آپ اگر کسی پہ الزام لگاتے ہیں، کسی کو آپ نے غلط کرتے ہوئے دیکھا ہے، زنا وغیرہ اس طرح، تو آپ 4 گواہ لے کر کے آئیے۔ 4 گواہ نہیں لے کر کے آتے ہیں تو ایسی صورت میں قرآن کہتا ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو پکڑو اور ان کو 80 کوڑے مارنا ہے۔ اتنا غلط کام ہے کسی پاک دامن عورت پہ الزام لگانا۔ اللہ فرما رہا ہے 80 کوڑے مار دو، اس کے بعد ولا تقبلوا لهم شهادۃ ابدا، آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول ہی مت کرنا، ان کی گواہی کبھی ایکسپٹ مت کرنا، کتنا بھی وہ چیختے رہیں۔ یہ نتیجہ بیان کیا گیا۔ اس کے آگے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 21، 11 سے 21 تک 11 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے واقع عفق کا ذکر کیا ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر الزام لگایا گیا تھا، زنا کی تہمت لگائی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی واقعے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں پہ ہوا یہ کہ غزوہ بنی مریسی سے اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ لوٹ رہے تھے، تو لوٹتے ہوئے شام ہو گئی تو مدینہ کے پاس ٹھہرے اور وہیں پہ قیام فرمایا، رات بھر رہے اور صبح جانا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت ضرورت کے لیے میدان گئی اور وہاں سے واپس آئی تو دیکھا کہ میرا ہار وہیں پہ گر گیا ہے۔ دوبارہ ہار کو لینے کے لیے وہاں پہ گئی، رفع حاجت کے لیے جہاں گئی تھی، ہار لینے گئی، تب تک قافلہ والوں نے آپ کی ڈولی کو، حوض کو جو ہوتا جس میں حضرت عائشہ بیٹھی تھی، جس کو اونٹ پر رکھا جا رہا تھا، تو اس کو لوگوں نے اٹھایا، بہت ہلکی پھلکی حضرت عائشہ تھی، تو لوگ پتہ نہیں پائے کہ ڈوری خالی ہے کہ وہ بیٹھی ہے، اس سے پتہ چلتا بہت ہلکی پھلکی بدن کی تھی، وہ چھریلی بدن کی، تو اس کو اٹھا کر کے رکھے اور اونٹ پہ لاد کر کے لے کے چلے گئے۔ حضرت عائشہ جب تک لوٹتی ہیں تو قافلہ والے چلے گئے، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو قافلہ والے چلے گئے، میں تو چھوٹ گئی، تو سوچا کہ ٹھیک ہے میں یہیں پہ بیٹھوں گی، جب ان کو پتہ چل جائے گا تو دوبارہ آئیں گے اور مجھے لے کر کے جائیں گے۔ حضرت عائشہ وہیں پہ آرام کر رہی ہیں۔ ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ قافلہ والوں کی اگر کوئی چیز، کوئی سامان ان کا چھوٹ جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو واپس اٹھا کر کے لے کر آنا ہے۔ وہ وہاں پہ آئے تو دیکھے، پہچان گئے، کیونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، دیکھا، پہچان گئے، اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ آ کر کے بیٹھی، اونٹ کھڑا کیا اور پیدل چلے، نکیل پکڑے، پیدل لے کر کے پہنچے وہاں تک۔ غور کیجیے، حضرت عائشہ کو اونٹ پہ بٹھایا اور اتنا دور کا سفر پیدل طے کر کے گئے، لیکن جب وہاں پہ لے کر کے گئے تو جب منافقین نے دیکھا تو ان کو موقع مل گیا ایک تہمت لگانے کا، بولے کہ ایک مرد کے ساتھ ایک عورت اور یہاں سے اتنے لمبے سفر، کوئی تو گڑبڑ ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اللہ کے نبی کی بیوی جو ہم سب کی ماں ہے ان کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، نعوذ باللہ من ذالک، زنا کی تہمت لگائی۔ اللہ رب العالمین نے یہ 11 آیتیں ان کے پاکیزگی کے لیے نازل کی ہیں۔ حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہیں، اللہ کے نبی آتے، لیکن آپ کا لہجہ بدلا ہوا ہے، آپ معمول کے مطابق آپ بات نہیں کر رہے حضرت عائشہ سے۔ جب 1 مہینہ گزر گیا، ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے بیٹے پر لعنت ہو، اسی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا تو اچھا لڑکا ہے، کیا بات ہے، اس کو کیوں بول رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں وہ بھی ایسا کچھ بول رہا ہے، کیا تو بتایا گیا؟ حیران ہو گئی، اتنا رو رہی تھی کہ ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی آ کر کے ان سے پوچھنے لگے، اے عائشہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اگر غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا دے گا، اور اگر واقعی تم سے غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو۔ ذرا دیکھیے ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اگر تم سے ہو گئی ہے غلطی تو معافی مانگ لو، بتا دو مجھے۔
حضرت عائشہ پریشان ہو گئی, کہا اللہ کے نبی اگر اجازت دے تو میں اپنے ماں باپ کے گھر میں جاؤں, میں وہاں رہنا چاہتی ہوں. جا کر کے وہاں ہیں, ان کی طبیعت خراب ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ 11 آیتیں نازل فرماتا ہے. اسی کو واقع افک کہا جاتا ہے, یعنی الزام لگایا گیا تھا حضرت عائشہ کے اوپر. جب یہ آیت نازل ہوئی, ان کی پاک دامنی کی دلیل قرآن میں آئی, اللہ کے نبی آ کر کے خوشخبری سنانے لگے. جب یہ خوشخبری حضرت عائشہ کی ماں نے سنا, یعنی ابو بکر صدیق کی بیوی نے جب سنا, تو گئی اپنی بیٹی کے پاس کہ میری بیٹی جاؤ اٹھو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. حضرت عائشہ نے فرمایا میں اس وقت نبی کا شکریہ ادا نہیں کرنے جاؤں گی, میں تو اپنے اس رب کا شکریہ ادا کروں گی جس نے قرآن میں میری برات کا اظہار کر دیا ہے. غور کرو توحید کیا چیز ہوتی ہے. میں نبی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب وہ بھی تو میرے برشک کر بیٹھے تھے, انہوں نے بھی مجھ سے سوال کر لیا تھا, ان کو بھی میرے اوپر یقین نہیں رہا تھا. اب بہت سے ہمارے بھائی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی عالم الغیب تھے. اللہ کی قسم اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو اپنی بیوی سے سوال نہ کرتے میری بیوی تم سے یہ کام ہوا ہے یا نہیں. آپ کہہ دیتے کوئی بات نہیں عائشہ میں جانتا ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں, جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. کہیے کیا خیال ہے نبی کے اس علم غیب کے بارے میں؟ یہ بات سننے کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علم غیب جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا اللہ کے نبی اپنی بیوی کو پریشان کر رہے تھے مہینے تک؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم برات کا اظہار کرتے ہیں ایسے عقیدوں سے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پردے کے بارے میں مردوں اور عورتوں کو حکم دیا ہے. یہ بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے میرے نبی آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. دو چیزیں, نگاہ نیچی رکھیں گے تو شرمگاہ آٹومیٹک محفوظ ہو جائے گی. اچھا لیکن جو عورتوں کے بارے میں بیان کیا نا, مردوں کے بارے میں صرف اتنا کہا کہ نگاہ نیچی رکھو, لیکن عورتوں سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو, لیکن آگے کا جملہ لا کر کے کمال کر دیا, وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. آئے میرے نبی آپ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچی رکھا کریں. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کیا کریں اور وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں, یعنی جو چیز لباس پہننے کے اس کو اچھی طریقے سے پہنا کر اپنی اوڑھنی چادر کو بہت اچھی طریقے سے اپنے اوپر ڈال کر کے رکھا کریں. اس آیت کریمہ کے اندر عورتوں کو 3 حکم دیا جا رہا ہے, ذرا غور سے سمجھیے گا. سب سے پہلی چیز نظر کو نیچے رکھنی ہے, دوسرے نمبر پہ بیچ میں شرمگاہ ہے, اور یہاں پہ بتایا کہ زیب و زینت کا اظہار نہیں کرنا, نمائش کے لیے تم کو نہیں نکلنا ہے. یعنی اگر تم نظر کو نیچے رکھ لو اور ایک سائڈ میں اگر تم زیب و زینت کا اظہار نہ کرو, کپڑے تم اچھی طریقے سے پہن کر کے نکلو گے, شرمگاہ تمہاری خود بخود محفوظ ہو جائے گی. یہ قرآن کا انداز ہے. ایک مثال سے سمجھا دوں کیا؟ کوئی اگر بہت بڑا آدمی ہو, بہت بڑا, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس گنر ہوتے ہیں, ایک باڈی گارڈ ادھر سے ایک باڈی گارڈ ادھر سے, بیچ میں وہ آدمی ہوتا ہے جو بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے. ایک گنر ادھر ایک گنر ادھر ہوتا ہے. کیوں؟ جب دونوں طرف سے رہیں گے تو اس کے اوپر حملہ نہیں ہو پائے گا. ایک طرف سے یہ حفاظت کرے گا, ایک طرف سے یہ. اگر دونوں میں سے کوئی ایک باڈی گارڈ ہٹ جائے یا دونوں ہٹ جائے تو بیچ میں جو آدمی ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. ایک ہٹ جائے تو ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے, ادھر والا ہٹ جائے تو ادھر سے حملہ ہو سکتا ہے, دونوں ہٹ جائیں تو دونوں طرف سے حملہ ہو سکتا ہے. اللہ نے بتایا تمہاری بیچ میں شرمگاہ ہے. عورتوں کے بارے میں بیچ میں شرمگاہ کا ذکر کیا ہے. ایک طرف نظر نیچی رکھنا, یعنی نظر کا نیچی رکھنا, یہ ایک باڈی گارڈ ہے, ایک گنر ہے, اور دوسرے زیب و زینت کا اظہار نہ کرنا, اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھنا, یہ دوسرا باڈی گارڈ ہے. دونوں کو بچا کر کے رکھو گی, شرمگاہ آٹومیٹک محفوظ ہو جائے گی, خود بخود اس کی حفاظت ہو جایا کرے گی. ایک چیز ہٹے گی, نظر اگر تمہاری اٹھنا شروع ہو گئی تو ایک طرف سے خطرہ ہو گیا. اگر یہ بھی نمائش کرنے پھرنے لگی اور اگر تم بازاروں میں ایسے گھومنے لگی کھلی تو اس کے بعد یہ ایک باڈی گارڈ اور ختم ہو جائے گا. اگر دونوں ہٹ جائیں یا دونوں میں سے ایک ہٹ جائیں تو ایسی صورت میں شرمگاہ کبھی عورت کی محفوظ نہیں رہ سکتی ہے. لہٰذا آج یہ سارے معاملات عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اس میں عورت کی غلطی ہے. ایک عورت اگر نظر نیچی کر لے, اپنے لباس جس طریقے سے شریعت نے بتائے ہیں اگر وہ حد میں رہ کر کے رہنا شروع کر دے, اللہ کی قسم اس کے ساتھ کبھی زنا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہی گئی تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.